عزیز دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں آگے۔ تو چھٹی ہو گئی جی لاہور سے، میاں صاحب کے ٹیلی کو توڑنا بند ہو گیا ہمارا۔ ہم نے اپنا یہاں پہ کام ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن کچھ سمجھ نہ آئے کیا کروں۔ بیوی کا کام خیر ٹھیک چل رہا تھا، تو ان کے کافی سارا ان کی لڑکیاں کام کر رہی تھی، تو وہ ہوا یہ کہ لڑکیاں ان کی کام کرتے کرتے وہ گرمیاں آ جاتی تھی تو وہ سویٹر بکنے بند ہو جاتے تھے، تو وہ لڑکیاں بھی گھروں گھر چلی جاتی تھی۔ تو میں جو گھر پہ تھا تو میں نے ایسی بیگم کو مشورہ دے دیا، میں نے کہا یار بیگم تو یہ بچیاں جو دوروں سے آتی ہیں اور تمہارے ساتھ ہی رہتی ہیں، ان کو کرنے تو کام یہ کرتی رہیں، تھوڑا اون ہی ہے نا، اون لے لیں اور ان کو بنانے دیں سویٹر، سردیوں میں بک جائیں گے۔ اس کا اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ مشورہ تو اچھا تھا، لیکن وہ جب سویٹر بکنے بند ہو گئے تو وہ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ پتہ چلا ایک پورا کمرہ جو ہے بھر گیا سویٹروں سے، اور وہ بکنے کہاں تھے، اب اتنے زیادہ کہاں سے بکیں گے؟ میں تو چلو 5 6 10 جو 20 فیٹ بنتے تھے بک جاتے تھے، تو یہ تو سینکڑوں میں چلے گئے، ہزاروں میں چلے گئے۔ تو میں نے کہا بیگم کہ اب کیا کریں گے؟ اس نے بھی کہا ابھی پریشانی ہو گئی کہ یار یہ تو بہت اسٹاک اکٹھا ہو گیا۔ تو لاہور سے ایک دن فون آیا میرے دوست کا، وہ کرن صاحب جو تھے، خالد نواز، ان کے کہ یار میری وائف وہاں پہ یہاں پہ ایگزیبیشن ہو رہی ہے اسلام آباد میں، تو مائی وائف وانٹس ٹو ٹیک پارٹ ان دیٹ۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ان کا یہ میرے لیے اسٹال بک کر دیں۔ ہم نے ان کے لیے اسٹال بک کر دیا، تو ان کو بتا دیا کہ پیسے ہم نے جمع کروا دیے۔ تو جناب جب ان کو بتایا تو ان کا یہ ہو نہیں ہم نے نہیں کرنا، تو ان کو کینسل کر دیں وہ اسٹاف۔ ایسے کیسے بھی کینسل تو نہیں ہو سکتا، پیسے گئے اپنے۔ تو بیگم کہتی ہے یار میں نے کہا بیگم بات سنو، یہ جو تمہارے پاس اسٹاک پڑا تو ہوا ہے، تو یہ ایگزیبیشن لگ رہی ہے اسلام آباد میں، اس کو تو اس میں بک جائے گا، وہ اسٹال جو بڑا لگے اس پہ رکھ دو اور بھیج دو وہاں پہ، تو سیل تو آپ کر ہی لیتے ہو اچھی طرح، ایگزیبیشن میں سیل ہی کرتے ہو آپ۔ انہوں نے کہا ہاں یہ پاسبل ہے۔ خیر جو ہم نے وہاں پہ اسٹال میں رکھ دیا، ایگزیبیشن شروع ہوئی۔ وہ تو جناب جو 2 ہی دنوں میں وہ ایسا جناب رش پڑا وہاں پہ کہ وہاں پہ لائنیں لگنی شروع ہو گئی، وہ لمبی لمبی لائنیں بار لگ گئی لوگوں کی، اور وہ لیڈی جناب وہ دڑا دھڑ وہ سویٹر جناب خریدنے شروع ہو گئی۔ تو رستے میں آدھی مہینے کی بھی 15 دن میں ہمارا سارا اسٹاک ختم ہو گیا۔ تو میں نے کہا بیگم آپ کیا کرو گی؟ تو ہم نے خیر بازار سے وولیز اٹھائی، عام وولیز ہوتی جو ہیں وہ رکھ دی، وہ بھی بک رہی دڑا دڑ۔ وہ پتہ چلا جناب وہ بڑا ہی اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے، لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ تو خیر ایک تو یہ ہمیں بہت ایڈوانٹیج ہو گیا کہ ہمارے پاس کوئی ٹریننگ ڈیز کے لیے پیسے ہمارے پاس جمع ہو گئے۔ تو دوسرا جناب وہ ایک دن ایگزیبیشن تھی ان کی اسلام آباد میں، وہاں پی سی بورمن میں کمرہ بک کیا ہوا تھا، ہال تھا پورا۔ تو میں نے کہا جی، بیگم کہتی جی میری تو صحیح نہیں ہے، میں نے نہیں آنا، آپ چلے جاؤ، یہ بچے ساتھ لے جاؤ وہاں پہ تھوڑا اٹینڈ کر لو۔ تو میں چلا گیا۔ تو اس سے ایک دن پہلے کی بات یہ ہے کہ وہ میں اسلام آباد میں گیا، تو ہوا یوں کہ کچھ مجھے چھوٹا سا ایک کام پی اے نے دے دیا۔ وہاں پی اے کو جب میں نے کاغذ جمع کرائی ان کے ہیلی کاپٹر اڑ رہے تھے یہاں تھے، وہ لاہور سے جاتے تھے سیالکوٹ سے اسلام آباد، پھر وہ وہاں سے وہ
ایبٹ آباد پھر پشاور، یہ روٹ تھا ان کا، روزانہ فلائٹ جاتی تھی. تو میں نے اپلائی کر دیا کہ یہ ہیلی کاپٹر میں اڑاتا ہوں یا میں وہ مینیجنگ کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے بلایا، سجاد نور تھا ان کا وہ بندہ انچارج. تو میں بھی ایک دوست کو ساتھ لے کے گیا. تو میں نے بڑا خوشی کہا کہ یہاں مجھے مینیجر رکھیں گے وہاں پہ، یہ تو جی ایم لگا دیں گے یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس نے کہا جی، بڑی تعریف کی اس نے میری سی وی دیکھ کے. اس نے کہا جی واہ واہ، بڑی اچھی سی وی ہے، آپ نے بڑی فلائنگ کی ہے فلانا فلانا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ایک چھوٹا سا کام دے سکتے ہیں. میں نے کہا جی وہ کیا؟ انہوں نے کہا جی ایک تھرڈ پائلٹ چاہیے ہوتا ہے جو فلائی نہیں کرتا، جہاز میں صرف بیٹھتا ہے. تو وہ چونکہ رشین پائلٹس ہیں تو اس میں ساتھ ایک تھرڈ پائلٹ پاکستانی چاہیے، سول ایویشن ریکوائرمنٹ ہے. تو وہ ہم آپ کو جاب دینا چاہتے ہیں. میں نے ہے ہاں جی. اور جاب کیسے ہے؟ جاب یہ ہے کہ جی آپ جائیں گے، ساتھ بیٹھا کریں گے، اور جب بھی آپ جائیں گے تو آپ کو 500 روپے اس دن ملیں گے جس دن آپ جائیں گے. پہلے تو میں نے سرپرائز ہو گیا کہ یار یہ کیا، لیکن پھر میں نے کہا یار چلو دیکھتے ہیں کیا ہے. تو صبح ان کا صبح سے گاڑی آ جائے گی، پھر وردی پہن لو جناب، صبح بیٹھ جایا کریں یہاں سے، اور سارا دن فلائنگ، اور شام کو پھر پتہ نہیں 2 2 3 3 ہفتے گھر نہ آئے، ادھر سے ادھر تو ادھر سے ادھر چلتے رہے. تو وہ چند دن پہلے میں ان کے پاس گیا، وہ گیم کے پاس. میں نے کہا سی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے ہیلی کاپٹرز تو آپ کو نقصان دے رہے ہیں. کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جی میں اسی ہیلی کاپٹر کا پائلٹ ہوں، اور یہ 10 گھنٹے آپ روزانہ فلائنگ کر رہے ہیں. تو اور 10 گھنٹے کی فلائنگ کے بعد جو آپ کی بچت ہے وہ 10,000 روپے ہے. تو $10,000 آپ خرچ کرتے ہو، اور 10,000 روپے آپ اس کے واپس لیتے ہو. تو یہ تو بہت ہی گھاٹے کا سودا ہو گیا. وہ نہیں، میں کہا یہ چیک کر لیں اکاؤنٹ. انہوں نے اپنا اکاؤنٹس بلایا تو پتہ چلا واقعی میں آئی واز رائٹ. یار یہ تو تم صحیح کہہ رہے ہو، اب کیا کریں؟ میں نے کہا تم اس فلائٹ کو بند کر دو. بند کر دوں؟ پھر کیا کروں؟ میں کہا جی بند کر دو، پھر میں دیکھوں گا، میں آپ کو ہیلی کاپٹر لے لیتا ہوں کرایہ پہ. آپ کو $1,000 چاہیے نا گھنٹے کا، میں تجھے دے دوں گا، آپ یہ نقصان نہ کرو. اچھا، یار بند کر دی. تو اس دن جب میں گیا پی سی بوربن، تو وہاں انجم تھا، وہاں پہ ان کا جو جی ایم تھا، بڑا تکڑا آدمی تھا. وہ ویٹر سے بنا ہوا تھا جی ایم، ترقی کی تھی اس نے. تو وہ جناب میں نے اس نے دیکھا، میں کیا اس نے میں جانتا تھا کہ جاتے رہتے تھے پرائم منسٹر کو لے کے وہاں. تو مجھے اس نے چائے شائے پلائی. تو میں نے کہا میں انجم اس کو میں یہاں پہ آپ کے فلائٹ نہ چلا دوں اپنے پہ. یہ کہتے ہیں سر یہ کو پوچھنے والی بات ہے، فوراً چلائیں تو آپ چلا سکتے ہیں. میں کیا کروں؟ ان کا جی آپ جائیں پھر وہاں پہ ہاشوانی کو مل لیں، تو ہی مے الاؤ یو دس فلائٹ. اچھا، میں وہاں پہ گیا ہے فوراً، میں بھول گیا اپنا کام، گاڑی اٹھائی، میں ہاشوانی کے پاس پنڈی آ گیا، اس سے ملا. تو اس کو میں نے بتایا یہ کہ چودھری بشیر صاحب کا میں داماد ہوں جو آپ کے ساتھ پارٹنر تھے. تو چودھری بشیر صاحب کے پاس ساتھ ایجنٹ تھا، وہ ان کی کمپنی کا، جو ان کی اپنی کپاس جو ہے لے کے ان کے پاکستان سے کپاس خریدتے تھے چودھری صاحب، اور یہ ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. تو ساتھ ان کے تھے اپنے ان کے بھائی بھی تھے، اکبر علی. اور تو بڑا خوش ہوا. ایسے کہا جی ہاں بتائیں کیا کام ہے. میں کہا کام یہ ہے کہ میں یہ وہاں پہ ہیلی کاپٹر شروع کرنا چاہتا ہوں سروس پی سی بوربن کی. تو آپ یو لائک اٹ؟ کہتے ہیں وائی ناٹ. کب؟ میں کہا صبح. کہتے ہیں اتنی جلدی کیسے کر لیں گے؟ میں نے کہا تو آپ بتائیں کہ جانا ہے تو صبح 9 بجے آپ وہاں آ جائیں اپنا ایئرپورٹ پہ اسلام آباد. تو ہم آپ کو فیملی لے آئیں ساتھ اپنی، ہم لے جائیں گے. اس کا اچھا واقعی نا؟ ہاں ٹھیک ہے. وہی صبح 9 بجے وہ آ گیا وہاں پہ. ہم نے وہ گیا پی آئی اے والوں کو، میں نے کہا جی سجاد نور صاحب کو میں نے کہا یہ $2,000 لے لو، آپ یہ چیک لے لو، یہ کل کیش کرا لینا. تو میں ہیلی کاپٹر لے کے جا رہا ہوں.
اس کا ٹھیک ہے. لو جی میری پہلی ہماری فلائٹ چلے گئی، ہم لے کے 9 بجے صبح وہاں گئے تو ڈی ایم یہ اب تو چلے گئے، شیوانی وغیرہ اوپر چلے گئے، ہیلی پیڈ نیچے تھا سائڈ پہ. تو پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اب تو پکا ہیلی کاپٹر، اس وقت تو صرف ہم پھولوں میں لینڈ کیے تھے. تو وہ لوگ کٹھے ہو گئے، میں نے کہا جی آؤ 500 روپیہ پر فلائٹ. وہ جناب 10 منٹ کی فلائٹ ہے، انہیں 500 کے، وہ جناب 24 بندے 500 روپیہ کے حساب سے جناب 12,000 روپیہ ہم ان سے لیں اور فلائٹ کر دیں. شام تک اتنی فلائٹیں ہوئی تو 10 منٹ کی 2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے ہم نے کما لیے. تو $2,000 تھے، کو 70,000 روپے کے، باقی سارے پیسے میں نے کہا بیگم صاحب یہ 2 لاکھ روپے بچ گئے لے لو. تو وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے روز کی آمدنی ہماری شروع ہو گئی وہاں. پھر ہم نے وہاں سے آگے لے جانا شروع کر دیا، وہاں سے پیسنجر لے کے سیف الملوک پہ لے جاتے تھے ان کو. 7 دن وہ وہاں وہ رہتے تھے، بس رہتے 2 گھنٹے بعد ان کو سردی لگتی تھی، پھر واپس آئے تھے، دوسری ٹرپ لے جاتے تھے. تو 4-5 لاکھ روپیہ میری روزانہ کی آمدنی شروع ہوگی. ادھر بیگم صاحبہ کے پیسے کمائے جائے، ادھر میں کمائے جاؤں. وہ 6 بنے جناب 5-6 لاکھ روپے ڈیلی ہماری آمدنی شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کمال ہو گیا. وہاں پہ پھر مجھے بے نظیر کا مشن آ گیا. وہ ان کو اپنا ہم نے جہاز دے دیا پورے مہینے کے لیے. وہاں سے پھر اور بڑے اپنے لوگوں نے فلائی کیا، پھر اپنا ایمبیسیوں کے مشن آنے شروع ہو گئے، پھر اپنے بڑا کچھ فلائی. پھر ایک دم ہم نے دیر دروش کے درمیان میں ایک پوری فلائٹ چلا دی. اس درمیان میں جب یہ لواری پاس میں ٹریفک بند ہو جاتی تھی برف کی وجہ سے، تو ہم نے وہاں پہ وہ ہیلی کاپٹر چلا دیا. 20 منٹ کی فلائٹ تھی وہ جناب، صبح سے شام تک ہلا بھی ہلا، فلائنگ. جناب کارگو ان کا لے کے، اور یہ وہ چھوٹی سی فلائٹ تھی، 500-700 روپیہ لیتے تھے ہم، اور ہلا بھی ہلا اڑ کے جناب، اڑ کے ہم نے وہ پہ جاتے، بے شمار پیسے کمائے. خیر وہ الیکشنوں میں جہاز بے نظیر کو دے دیا تو جیت گیا نواز شریف. وہ پی والے جٹری ہو گیا کہ ہیں یار یہ تو ہیلی کاپٹر ہمارا تھا، تو یہ کیا وہ ہمیں پکڑنا لے. انہوں نے ہیلی کاپٹر واپس بھیج دی، کرائے پہ لیے ہوئے تھے، لیز پہ لیے ہوئے تھے. لو جی اس کے بعد وہ ہم نے کہا جی یہ تو گڑبڑ ہو گئی، اب کیا کریں. یہ وہاں یہاں پہ ایک اور ہیلی کاپٹر تھا اس کے پاس، اظہر ولی محمد کے پاس، بیل ہیلی کاپٹر کا لانگ رینجر. تو ہم نے وہ لے لیا کرائے پہ. وہ جناب ہم چلاتے رہے خوب. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہ بے شمار اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور میں یہ چلتا رہا. خیر وہ بعد میں وہ بھی ہیلی کاپٹر بھی بند ہو گیا. ان دا مین ٹائم اپنا اس نے بشیر باز نے میرے پاس پائلٹ بھیجے 2 ٹریننگ کے لیے اپنے، جو کہ ان کو رکھ لو. وہ 2 ایویٹرز میں رکھ لیے، اسٹوڈنٹ تھے میرے، لیکن انہوں نے بھی جناب تھوڑے دنوں میں میرا وہ سارا لے کے سامان وہ بشیر باز کے پاس ہی چلے گئے. وہ میری فیشن بھی لے گئے اور ہیلی کاپٹر بھی لے گئے. تو جناب وہ ہمارا مشن جو تھا وہ اس طرح غبن ہو گیا. اینی وے تو اس دوران میں اب پھر میں بیکار ہو گیا، یار یہ تو بٹ جاتی ہوگی وہ رادی ہم رات. تو ایک دن ایسی میں نے کہا چلو اور کام دیکھتے ہیں، یہ کیا نہیں تھا. تو میں چلا گیا وہاں پہ ANF میں. وہاں میرا ایک شاگرد تھا میجر طارق، اس سے ایسی گپ شپ لگی. تو اس کے پاس ایک لڑکا آیا تھا برٹش ایمبیسی سے، ان کا سیکنڈ سیکرٹری تھا وہ مسٹر برینڈن ہیوز. بڑا اسمارٹ سا لڑکا تھا، غیر انشادی شدہ تھا، غیر میرڈ تھا. تو وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ جی وہ بیٹریاں نہیں ہیں تو جہاز نہیں اڑ رہے ہیں. تو وہ بڑا پریشان گپ شپ ہو رہی تھی. تو میں بیچ میں بول پڑا کہ یار بات سنو، بیٹریاں نہیں تو بیٹریاں میں دے دیتا ہوں آپ کو، یہ دن جھگڑنا بند کرو. بھائی کدھر ہے تو کافی 6 مہینے سے ڈھونڈ رہے ہیں، مل نہیں رہی، تو آپ کیسے دے دیں. میں نے کہا نہیں ملے، میں تو فوراً دے دیتا ہوں آپ کو. کب دے دیں گے؟ میں کہا جی 1 ہفتے میں دے دوں.
مجھے تو ان کا نام کوکر نہیں آتا تھا. میں نے کہا اچھا. اس نے کہا جی چلو دے دو. خیر میں واپس آیا تو آ کے میں انہوں نے ایک رشین کمپنی کو میں پہلے جایا کرتا تھا اپنا ایئر شو دیکھنے کے لیے دبئی وغیرہ فیمر یو کے وغیرہ. تو وہ ایک کارڈ تھا میں نے لے کے ان کو فون کیا. ہیلی چھوٹا کمپنی تھی تو ٹکمات کوف تھا ان کا باس. تو میں نے کہا ٹکما کوف یہ بیٹریاں چاہیے 6. انہوں نے کہا بالکل چاہیے تو لے لو میں بھیج دیتا ہوں. کتنے پیسے؟ کہتا ہے $1300 فریٹ سمیت. میں کہا اچھا بھیج دو. خیر میں آیا کہ میں نے بیوی سے ریکویسٹ کی کہ یار $1300 دے دو. وہ ڈالر ان کو دیے تو وہ جناب ہفتے مند واقعی ہو تو آ گئی بیٹریاں. وہ ان کو دے دی این ایف کو. تو خیر وہ ان کے ہیلی کاپٹر چل پڑے. تو ایک دن برینڈن سے پھر میری ملاقات ہے. مجھے کہتا ہے یار بات سنو. برینڈن کہتا ہے یار تھینک یو ویری مچ میجر. آپ کی بیٹریوں نے بڑا کام کیا ہمارا جہاز اڑ پڑے اور ہم پریشان ہو گئے. میں نے کہا تو ایشو. کہتا ہے نہیں تو آپ کو ڈیڈ یو گیٹ یور منی. میں کہا وچ منی. کہتا وہ آئی سینٹ یو $6000. میں نے کہا ہے $6000. میں نے تو کوئی کلیم نہیں کیا $6000. کہنا لیکن کیا تمہارا بل تو نہیں تھا. میں کہا نہیں بل نہیں تھا. کتنے کی آئی تھی بیٹریاں؟ میں نے کہا تو آئی تھی $1300 کی. کہتا آئی سینٹ یو $6000. میں کہا مجھے تو نہیں ملے. لو جی وہ کہتا اچھا ANF will not see money from British embassy now. British High Commissioner will not pay anything. چلا گیا. تو 2 مہینے بعد کا مجھے فون آ گیا. مجھے کہتا ہے کہ نیچر کین یو اوور ہال مائی ہیلی کاپٹر. میں کہا یس وائی ناٹ. مجھے نہیں پتا تھا وہ نہیں کیسے کچھ بھی. تو کیا میں کہتا اچھا گیو می پرائس. میں نے پھر اسی ٹکما کوف کو بولا. میں نے کہا یار مجھے ہیلی کاپٹر اوور کرانا ہے تو آپ مجھے کین یو سینڈ می گیو می دا پرائس اینڈ سینڈ می اے کانٹریکٹ. لو جی 2 گھنٹے بعد ان کا کانٹریکٹ میں آ گیا کہ یہ لو جناب $6,09,000. کمال ہو گیا اتنا سستا. پریشان ہو گیا میں. وہ کہتا ہے مجھے کہ برانڈ کے پاس لے گیا. میں اسی طرح ایز اٹ از. مجھے کہتا ہے کہ بھیا یہ تو بہت سستا ہے. میں کہا بس یہی ہے. کہتا وہ یہ تم بزنس مین ہو یہ کچھ ڈالا ہے اس میں اپنا تم بھی کچھ ڈالا ہے اس میں. میں کہا نہیں. کہتے یار ڈو سم تھنگ. آپ اپنا بزنس کرو نا. میرے لیے کٹسی میں نا چلتے جاؤ. بیٹریوں والی بات مت کرو. میں کہا اچھا. تو میں ڈرتے ڈرتے میں سے 10% میں نے پیسے ڈال دیے. اس کو دے دیا. وہ پھر این ایف والوں نے اعتراض کر دیا کہ نہیں جی ہم تو اس کو اوور آل کریں گے میجر کو کیوں دے دیں. وہ تو اس کو کیا پتا ہم لوگ کمپٹیشن بات کریں گے. خیر وہ کمپٹیشن میں آ گیا. اب میری جو ہے نا بزنس کی والی جو میرے دماغ میں وہ جاگی تھوڑی سی حص. تو میں نے ایک بنایا کوٹیشن بنائی وہ $8.5-9 کی کہ وہ میں ANF میں بھول گیا. میں دفتر میں ان کے. اور اگلے دن میں نے فون کیا کہ یار میرا کاغذ گم گیا میری انوائس گم گئی فلانا ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں ملی. تو میں نے کہا اچھا چلو بس ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا. تو ٹینڈر آ گیا اخبار میں. تو ہم نے جناب وہ ٹینڈر بھرا $8.5 کا یا $8.25. تو جناب کچھ 6 لوگوں نے اس میں حصہ لیا. پتہ چلا کہ آئی واز دی لوسٹ. برینڈن بڑا خوش ہوا کہ یار شکر ہے تمہیں مل گیا.
اب اینف نے پھر ایک اعتراض لا دیا، انہوں نے کہا جی یہ تو ایک میجر صاحب تو پورا ہمیں ہیلی کاپٹر واپس نہیں کر سکتے، ہمیں تو 3 مہینے میں ہیلی کاپٹر واپس چاہیے، تو یہ تو نہیں کریں گے، تو ایسا کریں کہ ان کو جرمانہ کر دیں 2%، اگر یہ لیٹ کرے تو 2% ہر ہفتے جرمانہ۔ برینڈن کہتا کیوں یار یہ کیوں گڑبڑ کر رہے ہو؟ کہ نہیں گڑبڑ نہیں، ایسا یہی ہوتا ہے۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں کہتا نہیں ٹھیک۔ برینڈن نے کہا کہ ایسا کرو کہ اگر تم اس کو 2% جرمانہ کرتے ہو، تو اگر تم اس کو لیٹ پیسمنٹ کرو گے تو پھر تم بھی لکھو ادھر کہ 2% ہر ہفتے ان کو دے گا، وہ بھی لکھ دیا انہوں نے، وائسا ورس لکھ دیا۔ اب 2 ہفتے بعد انہوں نے پیمنٹ کرنی تھی، جناب 10 ہفتے گزر گئے، کوئی پیمنٹ ہی نہیں آئی۔ وہ ایک دن مجھے فون آیا ان کا ایمبیسی سے کہ یار ہائی کمشنر والے سارے جو آفیسر ہیں وہ آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ میں کہا اچھا آ جائیں، گھر آئے تو خیر گپ شپ لگی، چائے شائے پی، تو میں نے کہا سمجھیے میں کیا خدمت کر سکوں۔ انہوں نے کہا جی ہم کوئی آپ کے قرضے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ ان کا 2% ہر ہفتے کا مطلب ہے $80,000 ہمیں اب تک آپ کے نیچے آ گئے ہیں، اور ابھی دیر از نو منی از ناٹ ان سائٹ۔ تو ہم کیا کریں، ہم تو بزنس والے لوگ نہیں، ہم تو نوکری پیشہ لوگ ہیں، ایمبیسی والے اتنے پیسے کہاں افورڈ کر سکتے؟ تو میں کیا پھر واٹ ڈو یو وانٹ می ٹو ڈو؟ کہ یار ہماری ہیلپ کرو۔ میں نے کہا اچھا، میں برانڈس کے، میں نے کہا وہ کانٹریکٹ جو سائن ہوا تھا کدھر ہے؟ وہ یہ میں وہ لے کر موٹر دے کینسلڈ، یہ لو میں کہی برانڈن صاحب آپ کی ہیلپ ہو گئی۔ کہتا بھائی واٹ ہیو یو ڈن؟ میں کہا کانٹریکٹ کینسلڈ۔ کہتا بھائی، میں کہا جی وہ پیسے آپ دینے آپ نہیں دے سکتے، تو میں یہی ایک طریقہ ہے نا کہ آپ کو میں اس اوبلیگیشن سے باہر نکال دوں۔ اس کا وہ تو کہتے ہیں، وہ ہائی کمشنر کہتا ہے کہ میجر you are a very good person, we didn't expect this much favor, but anyway we have $37,000 in this account, so please take that money because you must have spent some money. No, I haven't spent that much money, but I have spent $6,000 while traveling in other places. تو آپ مجھے وہ دے دیں اور ساتھ مجھے آپ 5,000 اور دے دیں، وہ اس لیے کہ اگر آپ دوبارہ مجھ سے سائن کریں گے ایز اے شیورٹی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے آپ $11,000 ان کے میرے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ میں نے اسامہ سے، میرا بیٹا بڑا جو ہے اس کو فوج سے نکالا تھا کہ تجھے پڑھنے بھیجوں گا باہر میں کمپیوٹر، ہی واز اے کمپیوٹر وزٹ۔ ان دنوں وہ پینٹاگون کی فائلیں ڈاؤن لوڈ کر لیتا تھا اپنے کمپیوٹر میں، جو کہ اس کے کام کی تو نہیں تھی، لیکن میں نے منع کیا یار یہ سیکرٹ فائلیں ان سے مت ہینڈل کر دو۔ تو اس کا یہ شوق دیکھ کے میں نے اس کو فوج سے نکالنے کے لیے کوشش کی، تو وہ نکلے نا۔ پھر میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر وہ مجھے میرے بیٹے کو فوج سے نکال دیں۔ ان دنوں ہوتا ہے تو تارڑ صاحب، انہوں نے کہا یس۔ اس نے کسی کو کہا، میں بچہ باہر نکلا۔ اب وہ گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، پیسے تھے نہیں اس کے پاس بھیجنے کے لیے، تو میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑایا، میں یہ لو $11,000، چل تو چل کینیڈا۔ لو جی وہ کینیڈا چلا گیا۔ تو اس طرح وہ اپنا جو ہے ہمارا وہ ہیلی کاپٹر کا مل گیا، ہمیں ٹھیکہ مل گیا۔ اب ہیلی کاپٹر ہم لے کے گئے، تو جب ہم لے کے گئے تو یہ تھا ہمارا پہلا ٹرپ۔ پھر انشاءاللہ اگلی باتیں آپ کریں گے، کافی ٹائم ہو گیا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔